لیکن ازل سے خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کا رہبر رہنما جو کتب اہل سنت بول بول کر کے چیخ چیخ کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کا پہلا رہنما جو اول دن سے خدا نے چن رکھا ہے وہ ہے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ بھئی یہ بندہ جسے پتہ ہی نہیں تھا، جسے یہ فہم ہی نہیں تھا، جس کا یہ ادراک ہی نہیں تھا، جس میں یہ شعور ہی نہیں تھا، اسے نبی نبوت مل گئی اور وہ خود اس پر مطمئن نہیں ہے اور وہ خود جو ہے وہ جناب خودکشی کا پروگرام بنا رہا ہے۔ جب عالم ارواح میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا وعدہ لیا گیا تب دنیا میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات پر شاہد بنا کے بھیجا گیا، تو خود آپ اس بات سے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے اسلام میں ایمان میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، امیر المومنین سے ان کے ایمان کی کو تقدم آپ بیان کر سکتے ہیں، کریں، ہر کسی کو اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایمان سے اگر آپ اسے بھی مقدم کرتے ہیں تو یہ ایک ظلم ہے۔ یہ اس چیز سے کوئی ایک کم علم ہی ہے جو اختلاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز تواتر تک پہنچ چکی ہے کہ امیر المومنین کی جو ولادت ہے وہ کعبہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کعبہ میں ہوئی ہے تو پھر بھی امیر المومنین کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ امیر المومنین کعبہ میں پیدا ہیں کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مسجد میں ہوئی ہے؟ نہیں، ایک پہاڑی پر ایک کھجور کے نیچے، ٹھیک ہے، خدا نے اس زمین کو بابرکت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں نا وہ کسی فضیلت کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ ان کے قدموں کے لگنے سے فضیلتیں بڑھتی ہیں۔ تو اگر کعبہ میں بھی وہ پیدا ہوئے تو اس سے کعبہ کی فضیلت بڑھ گئی ہے کہ امیر المومنین کعبہ میں آئے ہیں۔ اختلاف والے پلڑے میں امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو رکھیں کہ جن کے پوری حیاتی میں لحظہ بھر بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہے، اور ایک طرف وہ بھی شخصیات ہیں جو قابل احترام ہیں، جن کا احترام فرض ہے، لیکن وہ 40-50 سال حالت کفر میں رہے ہیں اور پھر اسلام لے کے آئے ہیں۔ اب آپ موازنہ کر لیں، اگر آپ کے اندر ایمان ہے، علم ہے، فہم ہے، تقوی ہے، تعصب نہیں ہے، تو ذرا انسانوں کو اتارو موازنہ کر لیں، کیا ایسی شخصیت کے ساتھ کسی کی افضلیت کا مقابلہ کرنا، تقابل کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اس کی بنیاد پر رافضیت کے فتوے لگانا کیا یہ جائز ہیں؟ یہاں پہ ایک اور ریالٹی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ سے لے کر مدینہ تک اور زندگی کے ہر لمحے میں سب سے قریب آپ کے ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کے قریب جو رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رہے ہیں، لیکن میں اس کے برعکس آپ کو ریالٹی دکھاؤں گا کہ سب سے قریب اگر آپ کے رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہر لحظہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہر سانس آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو اس شخصیت کا نام امیر المومنین امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی طویل ہونے والی ہے۔ میں آج کی ویڈیو میں اپنے جب سے اہل بیت علیہم السلام کی خدا نے معرفت اور پہچان نصیب کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی میری معلومات ہے، میری ریسرچ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالہ سے، آج میں آپ کی خدمت میں وہ تمام رکھ دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں نہیں، کوئی اتنی بڑی شخصیت ہوں نہیں کہ میری ریسرچ اور میری معلومات کو وہ کسی کے لیے اہم ہو، لیکن پھر بھی اس امید سے کہ شاید میری آج کی کاوش، یہ میری محنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میں نے بحیثیت اہل سنت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پاک شخصیت کو جو سمجھا ہے، جو جانا ہے، جو میری فیلنگ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ الرحمن میری یہ کوشش رہے گی کہ میں جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہونی چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کی خدمت میں رکھوں وہ کتب اہل سنت سے ہونی چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کوشش کروں گا کہ جو بھی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ اتھینٹک کتابوں میں اور کم از کم سندی اعتبار سے وہ ثابت شدہ چیز ہو جو میں امیر المومنین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس دوران آپ کی سیرت کو بھی دیکھا جائے گا، آپ کے اخلاق کو بھی دیکھا جائے گا، آپ کے فضائل کو بھی دیکھا جائے گا، آپ کے سید الکونین کے ساتھ محبت کو بھی دیکھا جائے گا، اور یہ چھوٹی سی ویڈیو کی جو جرنی ہے اس کے دوران جتنے بھی اختلافی موضوعات امیر المومنین کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا، اور اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا وقت نکال کے اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ ایسے سمجھیں کہ میں چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں امیر المومنین کی سیرت بھی ہوگی، فضائل بھی ہوں گے، اور پھر آپ کی خلافت بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں وہ بھی اس میں انشاءاللہ الرحمن میں مرج کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب ینابیع المودہ ہے، شیخ سلیمان قندوزی کی، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، حنفی مسلک کے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 ہی مسالک ہیں اہل سنت میں۔ کوئی بھی اس وقت اللہ کی زمین پر آپ کو فرقہ، آپ کو گروہ، آپ کو کوئی جماعت نظر آتی ہے تو ان 4 آئمہ جو ہیں، ان 4 جو امت کے آئمہ ہیں یعنی محدثین ہیں، ان 4 بڑے بڑے بزرگوں کے آپ کو مقلدین نظر آئیں گے۔ ایک طبقہ غیر مقلدین کا ہے، اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے
کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتے ہیں. ہم اہل حدیث جو ہیں کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی ایک امام پر جامد جو ہے نا وہ نہیں ہے. غیر مقلدین کسی ایک امام کی تقلید میں جامد نہیں ہے. باقی سب سے جو بھی قرآن و سنت سے جو بھی چیز کسی کی قرآن اور سنت کے موافق ملتی ہے وہ تمام ائمہ کرام سے لیتے ہیں. یہ ہے مسلک منہج اہل حدیث. جس کتاب کو میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ کتاب ہے جناب ینابیع المودع شیخ سلیمان قندوزی الحنفی. انہوں نے اپنی کتاب میں شروع میں پہلے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے جو کہ دیگر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من شجرۃ واحد، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس نور کی تخلیق فرمائی ہے وہ نور محمدی ہے. اس طرح اگر دیکھا جائے جو میں سمجھا ہوں تمام صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے فضائل، افضلیت والا جو بھی معاملہ اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب ہم کتب اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کی شخصیت، امیر المومنین کی شخصیت کا وجود اس وقت سے ہمیں ملتا ہے جس وقت ابھی کائنات کا وجود نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے خدا کا وجود تو ازل سے ہے، اور خدا کے بعد جو سب سے پہلا وجود ہے وہ امیر حضرت سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. اور پھر یہ بھی آپ سے پوچھا گیا کہ متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے تو اللہ نے میری نبوت اور خاتم المرسلین مجھے لکھ دیا تھا. اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں اور میں اور علی ایک شجرے سے ہیں. تو ان روایات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امیر المومنین کی ذات والا صفات جو ہے اس کا وجود اس وقت سے ہے جب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے. اور کائنات میں بڑی بڑی فضیلتوں والے لوگ ملیں گے جن کی بڑی بڑی نسبتیں ہوں گی، لیکن حضرت امیر کائنات کی نسبت اور فضیلت کے کیا کہنے جو میں سمجھا ہوں. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، صاحب ایمان صاحب علم اگر کوئی ہو تو وہ اختلاف کر سکتا ہے. یہ فضیلت ملی ہے امیر کائنات کو من شجرۃ واحد. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، میرا اور علی کا دادا پردادا ایک ہے. ٹھیک ہے، قریب کے جو آپ کے آباء و اجداد ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ آپ کے چچا زاد ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور حضرت ابو طالب جو ہیں یہ جناب عبداللہ علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں ان کے سگے بھائی ہیں. تو یوں آپ کے چچا زاد ہوئے اور یہ آپ کا ایک قریبی رشتہ ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ایک خون کا رشتہ، لیکن ازل سے خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کا رہبر رہنما جو کتب اہل سنت بول بول کر کے چیخ چیخ کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کا پہلا رہنما جو اول دن سے خدا نے چن رکھا ہے وہ ہیں امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے ثبوت بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ آپ کو ان چیزوں کو ماننا ذرا آسان ہو جائے. جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات پر تشریف لے کے آتے ہیں، آپ کو دنیا کائنات میں آئے ہوئے 40 برس ہو چکے ہیں اور اب نبوت کا جو ہے وہ اعلان قریب ہے. اور یہ بھی آپ اپنا عقیدہ اپنا نظریہ درست کر لیں کہ 40 سال کی عمر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی نہیں ہے، بلکہ آپ ازل سے ابد سے نبی ہیں. 40 سال کی عمر میں آپ کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ اعلان نبوت فرما دیں. دائے بزرگ و برتر کے حکم سے آپ نے روک رکھا تھا، اب وہ اعلان فرما دیں. تو جیسے ہی آپ کا نبوت کا اعلان فرمانا تھا، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، جو آپ کا مقام ہے جو مرتبہ ہے اس کا حضور کو علم تھا. نہیں تھا علم تو دنیا والوں کو نہیں تھا. یہ جو ہے نا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمزدہ ہوئے، اگرچہ اہل سنت کتابوں میں یہ روایات موجود ہے، لیکن یہ اگر عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات مستشرقین جو ہیں دشمن اسلام جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بھئی ایک بندہ جسے پتہ ہی نہیں تھا، جسے یہ فہم ہی نہیں تھا، جس کا یہ ادراک ہی نہیں تھا، جس میں یہ شعور ہی نہیں تھا، اسے نبوت مل گئی اور وہ خود اس پر مطمئن نہیں ہے اور وہ خود جو ہے وہ جناب خودکشی کا پروگرام بنا رہا ہے. اگرچہ یہ اہل سنت کتاب اس کی سندیں ٹھیک ہوگی ہر چیز، لیکن اللہ پاک نے خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بار بار فرما دیا، بار بار وحی کے ذریعے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پہلے رسولوں کی طرح ہیں. اور اس سے پہلے آپ کی رسالت کی جو علامات ہیں، شواہد النبوہ اگر پڑھا جائے، علامات نبوہ اگر پڑھا جائے، تو جب دنیا کائنات کے کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ آنے والے دور کا نبی ہے اور انہوں نے بار بار آپ کے قتل کا پروگرام بھی بنایا، لیکن وہ اس سازش میں ناکام ہوتے چلے گئے. اور ایک سفر میں جناب ابو طالب علیہ السلام موجود ہے اور انہیں بھی یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بھتیجا جو ہیں یہ آنے والے وقت کے نبی ہیں. تو کیا آپ کی ذات والا صفات کو خود نہیں علم اس بات کا؟ جب عالم ارواح میں
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا وعدہ لیا گیا، تو اب دنیا میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات پر شاہد بنا کے بھیجا گیا، تو خود آپ اس بات سے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور خدا نے ازل سے ہی انہیں پاک رکھا ہوتا ہے، ان کا شجرہ نسب ہی پاک ہوتا ہے، ان کے آباء و اجداد موحد ہوتے ہیں. یہ میری ریسرچ ہے اور یہ کتب اہل سنت سے ہے، اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو بھی کرے گا وہ اپنا ایک ضد کی بنیاد پر کرے گا یا چند روایات جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے ان کی بنیاد پر کرے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اس کی حقانیت نہیں ہے. آگے چلیں. جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جس پاک شخصیت نے ایمان لے کے آئی ہے وہ ایک عورت ہے، حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. خدیجہ شروع سے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی شریف النفس عورت ہے اور اللہ والی عورت ہے. اور ایک بات اور بھی ہے، جو مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت ہے. سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. اب یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، حالانکہ اختلاف ڈالنے والے جب اختلاف کرتے ہیں تو جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لایا. وہ اس چیز کا بھی امتیاز نہیں رکھتے کہ یہاں پر جو بالاتفاق چیز ہے، بالاجماع چیز ہے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو بکر کے اسلام میں ایمان میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، امیر المومنین سے ان کے ایمان کی کو تقدم آپ بیان کر سکتے ہیں، کریں، ہر کسی کو اپنا موقع بیان کرنے کی اجازت ہے. لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایمان سے اگر آپ اس سے بھی مقدم کرتے ہیں تو یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک ظلم ہے. کیونکہ سب سے پہلے جس اس کائنات میں جس ہستی کو آپ کے اعلان نبوت کی خبر ہوئی ہے وہ ایک عورت ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آپ کا پیغام ملتے ہی انہوں نے، کیونکہ آپ کی صفات کو پہلے جانتی ہیں، فرما دیا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ پہلی مومنہ ہے اس کائنات پر، اس روئے زمین پر پہلی مومنہ ہے، اسلام کی پہلی، اسلام کا اظہار کرنے والی، اسلام کو قبول کرنے والی. اس کے بعد اگلی جو اختلافی چیز ہے، جو آج کی میری ویڈیو میں پہلی اختلافی چیز آ رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو میں بڑی اختلافی باتیں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اللہ کی زمین پر جو سب سے زیر بحث ہے، جس کی بنیاد پر کسی کو مسلم اور کافر کہا جاتا ہے، اتنا بڑا یہ سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ اسلام اور ایمان والا، اور اس سے بھی بڑھ کر افضلیت والا، اسی کی بنیاد پر افضلیت کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کتب اہل سنت میں صحیح ترین روایات یہ موجود ہیں کہ اول من اسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. میں آپ کو اس سے پیچھے لے جاتا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد زیادہ تھی، جو بھی ہے جو اہل سنت کتابوں میں، اور آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے امیر المومنین کو خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے کے آئے پرورش کے لیے. لیکن اس سے بھی پہلے کی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کھانا یہاں سے کھا رہے ہیں، رہ یہاں پر رہے ہیں، پرورش یہاں پر آپ نے پائی ہے. تو جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، آپ دنیا میں آتے ہیں، اور یہ بھی اہل سنت کتب میں متواتر روایات کے ساتھ، بلکہ اس کو حاکم نشابوری جو ہے نا مستدرک علی الصحیحین میں وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں حاکم کہ اس چیز سے کوئی ایک کم علم ہی ہے جو اختلاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز تواتر تک پہنچ چکی ہے کہ امیر المومنین کی جو ولادت ہے وہ کعبہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کعبہ میں ہوئی ہے تو پھر بھی امیر المومنین کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ امیر المومنین کعبہ میں پیدا ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں زمین کے جس خطے پر بھی اس پاک شخصیت کی ولادت ہوتی وہ خطہ ہی بڑا بابرکت ہوتا. اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مسجد میں ہوئی ہے؟ نہیں، ایک پہاڑی پر، ایک کھجور کے نیچے. ٹھیک ہے، خدا نے اس زمین کو بابرکت بنا دیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں نا، وہ کسی فضیلت کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ ان کے قدموں کے لگنے سے فضیلتیں بڑھتی ہیں. تو جو اگر کعبہ میں بھی وہ پیدا ہوئے تو اس سے کعبہ کی فضیلت بڑھ گئی ہے کہ امیر المومنین کعبہ میں آئے ہیں. اختلاف والی چیز آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہیلے بہانے کیے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت امیر المومنین جب پیدا ہوتے ہیں تو حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت جناب امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا. یا میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں جب بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھر میں بزرگ ہے نا، یا کوئی نمازی ہے، کوئی نیک ہے، کوئی صالح ہے، اس کو بچہ تھمائیں، وہ بچے کو پیار کرے، وہ بچے کے کان میں اذان دے، وہ بچے کو جو ہے وہ گھٹی دے، جو پہلا جو جناب سلسلہ ہوتا ہے. تو ویسے اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں جو بھی صحابہ پیدا ہوئے ہیں، جن میں عبداللہ بن زبیر اور بھی کئی ہیں، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے رسول نے انہیں گھٹی دی. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا یہ بات بڑی قابل غور ہے، کیونکہ ہر چیز آپ کو کتاب میں نہیں، کچھ اپنے اندر جو ضمیر ہے نا، جو فہم ہے، جو خدا نے فطرت رکھی ہے، اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو اٹھاتے ہیں اپنی گود میں حضرت محمد آپ کی گود میں اٹھوایا جاتا ہے کہ آپ اٹھائیں. آپ نے اٹھاتے اور جیسے ہی آپ اٹھاتے ہیں تو امیر المومنین جب آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جس چہرے کا دیدار ہوتا ہے اس چہرے اس کا نام جس شخصیت کا دیدار ہوتا ہے جس چہرے پر آپ کی نظر پڑتی ہے وہ چہرہ ہے خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یعنی ایک ایسا فرد جو پیدا ہوتے ہی پہلا دیدار نبی کا کرتا ہے. کیا آپ ایسے فرد کے ساتھ کسی اور فرد کا اور پھر ایسے افراد میرے یہ سب محترم ہیں لیکن یہ گستاخی نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے کہ تمام صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کفر سے اسلام کی طرف آئے ہیں. حضرت ابو بکر جب ایمان لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قابل احترام شخصیت ہے, بہت بڑے صحابی ہیں, جب ایمان لے کے آ رہے ہیں تو اس وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ بڑھاپے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی دیر تک اب تک وہ حالت کفر میں ہیں. اس طرح کا حضرت عمر ہے, اسی طرح کا حضرت عثمان ہے, اسی طرح دیگر صحابہ کرام ہیں. یعنی وہ حالت کفر سے یعنی 50 سال 40 سال وہ کفر کی حالت سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک وہ فرد ہے, یہ میری ریسرچ ہے بھائی, اب اختلاف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, ایک وہ فرد ہے جو آنکھیں کھولتا ہے تو خاتم المرسلین کا دیدار کرتا ہے, جس کے بارے میں کتب اہل سنت نے یہ باتیں پڑھی ہوئی, جنہوں نے اللہ کی نافرمانی طرفت عین ایک لحظہ بھر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. اس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ نے موازنہ خود کرنا ہے. میں ان لوگوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوں اور میں خود یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا میری اس ویڈیو کو, کوشش کو, محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بہت زیادہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنے. میں ان لوگوں جو سادہ فہم ہے, جن کے اندر تعصب نہیں ہے بھائی, لڑائی نہیں چاہتے, وہ اختلافات نہیں چاہتے, سلیم الفطرت لوگ ہیں, میں ان کے سامنے یہ موازنہ رکھتا ہوں. ایک بندہ, یہ آپ ترازو لگا لیں, ٹھیک ہے, یہاں پر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹکل پچو, یہ اوپر نیچے, اف بٹ, یہ کرنا, یہ آپ چھوڑ دینا اگر, تو ترازو لگا لیں. ایک پلڑے میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو رکھیں کہ جن کے پوری حیاتی میں لحظہ بھر بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہے, اور ایک طرف وہ بھی شخصیات ہیں جو قابل احترام ہیں, جن کا احترام فرض ہے, لیکن وہ 40-50 سال حالت کفر میں رہے ہیں اور پھر اسلام لے کے آئے ہیں. اب آپ موازنہ کرنے, اگر آپ کے اندر ایمان ہے, علم ہے, فہم ہے, تقوی ہے, تعصب نہیں ہے, تو ذرا اس کو اتارو اور موازنہ کر لیں. کیا ایسی شخصیت کے ساتھ کسی کی افضلیت کا مقابلہ کرنا, تقابل کرنا, جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا, اس کی بنیاد پر رافضیت کے فتوے لگانا, کیا یہ جائز ہیں؟ کیا یہ ریالٹی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے اور قیامت تک رہے. آگے چلتے ہیں. حضرت امیر المومنین سب سے پہلی وہ شخصیت ہے مردوں میں سے. اب یہ جو تقسیم ہے نا کہ بچوں میں سے, عورتوں میں سے, بوڑھوں میں سے, یہ تقسیم آپ ایک طرف رکھ دیں, یہ نبی کی ہوئی تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آج تک جو اہل سنت علماء نے, فقہاء نے اور جو خطباء نے یہ جو چورن بیچا ہوا نا, یہ چورن آپ اس کو سمجھیں گے تو اپنی آپ کی آخرت کی اس میں کامیابی ہے. یہ جو تقسیم ہے نا, یہ خدا کی قسم نبی نے تقسیم نہیں کی. اور اس سے اوپر لے جاؤں, یہ تقسیم کسی صحابی کی بھی نہیں ہے. اس سے آگے لے جاؤں, خدا کی قسم یہ تقسیم کسی تابعی کی بھی نہیں ہے. یہ تقسیم محدثین کی ہے, علماء کی ہے. اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور اس تقسیم کو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے, لیکن اختلاف ہی رہتا ہے جب آپ عدل و انصاف کی بات نہیں کرتے. اب مجھے بتائیں, دنیا میں 2 تقسیمیں ہیں, 2 ہی جنسیں ہیں, مذکر اور مؤنث, 2 تقسیمیں ہیں, یہ خدا کی طرف سے ہیں. کیا خدا نے مرد و عورت, بوڑھے نوجوان یہ تقسیم کی ہے؟ کہیں پہ کائنات میں کوئی ایسی تقسیم ہے؟ اس وقت کیا 4 تقسیمیں ہیں, مرد, عورت, بچے اور بوڑھے؟ نہیں, یہ چیزیں ضمن میں آ جاتی ہیں. بنیادی طور پر 2 ہی تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم کیا ہے, مرد اور عورت. عورتوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس عظیم خاتون نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام سیدہ کائنات حضرت جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور مردوں میں امیر المومنین اول من اسلم علی بن ابی طالب. 20 حوالے آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں, حالانکہ اس کے بعد بھی کتب اہل سنت میں اختلافات ہیں بھائیوں, اس کے بعد بہت سارے غلاموں کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا, لیکن اب چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. اس کے بعد جب آپ نے اپنا اعلان نبوت اس کو آپ نے پھیلایا, جب خدا نے کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین, آپ کھل جائیں اور باہر نکلیں اور اعلان کریں, اور پھر آپ نے کوہ صفا پہاڑی پر جب کھڑے ہو کے اعلان کیا اور پھر دیگر لوگوں تک یہ پیغام پہنچا, تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جس عظیم شخصیت نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آگے چلتے ہیں. امیر المومنین پہلے مومن ہیں. اس کے بعد آپ کی زندگی سیرت پر سرسری میں جو ہے وہ گزارش کرتا جاؤں گا اور پھر آپ سنتے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آپ نے جتنی زندگی گزاری ہے, امیر المومنین آپ کے ساتھ جڑے رہے ہیں. ایسے سمجھیں یہ کتب اہل سنت میں یہ مثال دی گئی ہے, اور امیر المومنین نے خود بتایا ہے کہ میں نبی کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ بھاگتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور ریالٹی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں. یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ سے لے کر مدینہ تک اور زندگی کے ہر لمحے میں سب سے قریب آپ کے ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کے قریب جو رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رہے ہیں. لیکن میں اس کے برعکس آپ کو ریالٹی دکھاؤں گا کہ سب سے قریب اگر آپ کے رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہر لحظہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہے ہیں, ہر سانس آپ کے ساتھ رہے ہیں, ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں,
تو اس شخصیت کا نام امیر المومنین امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دلیل کیا بھی اس کی میں دلیل اللہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، مستدرک علی صحیحین میں روایت صحیح درجے کی روایت موجود ہے، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں مکے کے ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، مکے کے ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جو پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کی آواز میں بھی سنا کرتا تھا، آج میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا میں نبی کے ساتھ اس طرح چمٹا رہا ہوں جس طرح ایک اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ بھاگتا ہے، اس طرح نبی کے ساتھ رہا ہوں۔ اور امیر المومنین وہ ذات ہیں جو نبی کے بستر پر ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ تو واقعی ایسا ہو گیا نا کہ جس کو شہرت مل گئی نا تو یہ تو چھپایا جا ہی نہیں سکتا تھا نا، یعنی ہجرت کی رات جو بھی کردار ہے حضرت ابو بکر کا، جو بھی کردار ہے حضرت امیر المومنین کا، وہ کائنات کے سامنے وہ تو مشہور ہو گیا نا۔ اس سے پہلے شیب ابی طالب میں جو 3.5 سال تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، اس میں جو آپ کے بستر پر سوتا رہا وہ کون تھا؟ جب بھی پرخطر دور آتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات والا پر، تو آپ کے بستر کا جو زینت بنتے ہیں، بستر پر جو سوتے ہیں موت کے بستر پر سوتے ہیں، جو اس شخصیت کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ کھلے دل سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتب اہل سنت میں بہت ایسے مواقع ہیں کہ آپ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، گلی میں آپ کو کسی نے اگر پریشان کیا تو بھاگ کر حضرت ابو بکر گئے ہیں، جو ریالٹی ہے اسے قبول کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہی اہل سنت کی ایک علامت ہے بھائیو، کہ ہم ہر وہ بات جو حقیقت پر مبنی ہے اسے قبول کرنا جو کتب اہل سنت میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تک آپ مکے میں رہے، نبی پاک مکے میں رہے، امیر المومنین مکے میں رہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس دوران آپ نے جہاں بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سفر کیا، آپ جہاں بھی رہے اس دوران امیر المومنین آپ کے ساتھ